پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا، دکنی تصویروں میں سفید اور سنہرے رنگوں کا کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ دکنی مصوری بہت ہی حساس اور ملکی و غیر ملکی طرز آمیزش سے وجود میں آیا۔ یہ تصویریں وجے نگر کی وال پینٹنگ سے گہری مساملت رکھنے کے ساتھ ساتھ پھولوں کی ٹہنیوں کے پس منظر، وسیع و عریض افق کی منظر کشی میں فارسی اثرات بھی رکھتی ہیں۔ فن تعمیر مغلوں کی سرپرستی میں شمالی ہند میں بام عروج پر پہنچا۔ مغل عہد سے پہلے اس ملک میں فن تعمیر کا انداز مختلف تھا اور دلی میں اس کا زوال نظر آتا تھا، گرچہ دیگر ریاستوں میں یہ پھل پھول رہا تھا۔ جب مغلوں نے شمالی ہندوستان کی کمان اپنے ہاتھوں میں لی تو ان میں جدید خیالات کو استعمال میں لائے جو ہر طرح کی علمی سرگرمیوں کا امتزاج تھا اور خصوصی طور پر فن تعمیر اور فن مصوری کو سینچا۔ مغلیہ حکومت کے ابتدائی دور میں ملک عدم استحکام کا شکار تھا کہ اس میں کوئی بھی قابل قدر کام مشکل تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے اس سلطنت نے فن تعمیر کو جلا بخشا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملک کے سب سے اہم تعمیراتی مرکز کی شکل میں ابھرا۔ اس طرز تعمیر میں کوئی بھی علاقائی یا صوبائی جھلک نہیں تھی۔ یہ ایک شاہی تحریک تھی جو مقامی اثرات سے بالاتر تھی، جس سے تعمیری خصوصیت اور ساختیاتی اصولوں میں یکسانیت نمودار ہوتی تھی اور جس سے یہ سلطنت پہلے کبھی متعارف نہیں تھی۔ دیکھیے، مغل ایکچولی ترکی تھے۔ مغلوں کی زبان، بابر کی زبان ترکی تھی، بٹ دیز وے پرشینائز پیپل۔ تو پرشین از اے ویری انٹرسٹنگ کیٹیگری۔ جیسے عربوں نے ایک بار ایران عراق کے علاقے میں کیپچر کیا، انویٹ کر کے اپنے امپائر میں لایا، سیونتھ سینچری میں، 8th سینچری میں، 9th سینچری میں، لیکن پرشین بعد میں حاوی ہو گئے اور ان کی زبان جو ہے مسلمانوں کی زبان جو اسلامکیٹ سوسائٹی کہلاتی ہے، یا اسلامک سوسائٹی اور مسلم سوسائٹی خاص طور سے، کیونکہ اسلام کہنے پہ وہ ایک پولیٹیکل کنوٹیشن اس کا آتا ہے، لیکن مسلم کرنے پہ ایک کلچرل سویلائزیشنل ایک فریم ورک ملتا ہے۔ سو مسلم سوسائٹی میں جنرلی اگر ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں تو پرشین کا بہت زبردست دیکھنے کو انفلوئنس ملتا ہے، اور یہی نتیجہ ہے اس کا کہ بابر اور دوسرے جو مغل جن کو ہم ہندوستان میں کہتے ہیں وہ بیسیکلی خود کو تیموری کہتے تھے، یا وہ چغتائی جو چنگیز خان کے بیٹے سے کے مناسبت سے وہ خود کو چغتائی کہتے تھے۔ ان کی زبان ترکی تھی۔ بابر نے بھی اپنی تو اس کے بابری یا بابر نامہ جس کو کہتے ہیں وہ ترکی میں لکھی، لیکن جب وہ ہندوستان آتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کی جو انٹلیکچوئل زبان ہے وہ تو فارسی ہے، لیکن ہندوستان میں وہ اپنی جو لوکل زبان ہے اس علاقے کی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو مغل حرم میں یا مغلوں کے قلعے میں جو زبان بولی جائے گی وہ آج کی ہندوستانی کہلائے گی۔ اور جہاں تک لکھنے پڑھنے کا تعلق ہے، انہوں نے بابر کے بعد تو ترکی چھوڑ ہی دیا تھا لوگوں نے۔ ہمایوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ ہمایوں نے کچھ ترکی میں کمپوز کیا ہوگا، شاید ایک آدھ نظم یا پوئم یا کچھ دیوان بھی نہیں ہے، کچھ کمپوزیشن کیا ہو تو، لیکن جو زبان ہے انٹلیکچوئل زبان ہے یا ایڈمنسٹریٹو زبان ہے مغلوں کی، وہ فارسی ہے، اور گھر کی جو زبان ہے اور کلچرل زبان ہے وہ ہندوستانی ہے۔ اکبر کے دور حکومت تک مغل فن تعمیر نے کوئی جامع شکل اختیار نہیں کی تھی، جبکہ اس تحریک کی نشو و نما کے اصول بابر اور ہمایوں کے ذریعے ہی مرتب کر دیے گئے تھے۔ بابر یہاں کی غیر مرتب وار منصوبہ بندی سے بیزار تھا اور یہاں کی محمل دستکاری
اسے نہیں بھائی تھی، لہٰذا ثقافتی فروغ پذیری کے لیے وہ فارس گیا۔ ہمایوں نے بھی ہندوستان میں فارسی طرز کے فن تعمیر کو متعارف کیا، جو اس کی زندگی میں تو رنگ نہیں لائی لیکن اس کی موت کے بعد بالیدہ ہوئی۔ اس کی مثال اس کے مقبرے میں پائی جاتی ہے، جو مغل دور حکومت کی سب سے پرانی عمارت ہے۔ ہمایوں کا مقبرہ اپنی روح اور بناوٹ کے اعتبار سے ہندوستانی تعمیری روایت میں دو عظیم فارسی اور ہندوستانی روایت کا سنگم ہے۔ اکبر کے سمے میں تو سمپل آرچز ہیں، اگر آرکیٹیکچرل فارم کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں آرچ فارمز تھے نہیں۔ پہلی دوسری شتابدی سے جو گفا چتر بنے ہیں، گفا مندر بنے ہیں، ان میں آرچز ہی ہیں، ان میں زیادہ تر میں آرچ ہے۔ ساؤتھ انڈیا وغیرہ میں آرچ کے فارمز ملتے ہیں، ہندوستان بھی آرچ کے فارمز ملتے ہیں، لیکن یہاں پر آرچ ایک نرنائک چیز نہیں تھی، اور اس سب کے پیچھے شاید پرستھتی زیادہ مہتوپورن تھی۔ وہی میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہی کہ جغرافی بھوگول کئی بار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ہم نے جو ٹیمپلز بنائے وہ زیادہ تر گریڈڈ شکھر ہیں، سبھی شکھر گریڈڈ ہیں۔ اوپر تک جانا ہے تو ایک پہلے 4 شکھر بنے، پھر 2 بنے، پھر 3 بنے، پھر 1 بنا، ایسا اس طرح کے شکھرز ہیں زیادہ تر۔ وہاں پر ڈوم کا پیٹرن نکالا، انہوں نے پورا کا پورا ڈوم بنایا، انہوں نے اس طرح کے نہیں کیا کہ گریڈ کیا ہو۔ ان کے یہاں مینار چلی، انہوں نے مینار بنائی، یہاں تک کہ یہ کہتے کہ محمد صاحب نے جب اذان دی ہے تو مینار پر چڑھ کر کے دی، ان کے گھر میں کہیں مینار تھی اس سے دی، اور یہ پرسکرائب کیا گیا کہ مسجد بنے تو اس کے ساتھ مینار بننا چاہیے جہاں سے کہ اذان دی سہ سکے اور لوگوں کو نماز وغیرہ کے لیے بلایا جا سکے۔ اب اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو جو ہمارے پاس سادھن ہیں ان کا پربھاؤ ہے، جو ہماری جغرافی ہے اس کا پربھاؤ ہے۔ یہ پورا کا پورا عرب نیشنز کی سنسکرتی تھی، جہاں پر چاروں طرف دھول دھکڑ پہاڑ ہیں، سب چیزیں ہیں۔ وہاں پر اس دھول سے مینار جو جتنی مدد کر سکتی تھی اتنا ہمارے جو فلیٹ روٹ ٹیمپلز تھے وہ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے فلیٹ روٹ ٹیمپلز بنتے تھے گپتا پیریڈ تک، مینار سے اس کے بعد شروع ہوئی، تو اس وقت چھت پر دھول ہی دھول ہو جائے گی، کسی دن پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہم کہاں رہ گئے، ریگستان میں دب جائے گی۔ تو وہاں پر انہوں نے مینار کی پدھتی کہ چاہے کچھ ہو ایک مینار تو اوپر نکلی رہے گی۔ اس کے ذریعے ہندوستانی تعمیرات پر پہلی بار فارسی اثرات نظر آئے، اور فارسی اثرات سے مرتب ہونے والا منظرنامہ ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو رہا تھا۔ اکبر کے دور حکومت میں جس وقت دلی میں ہمایوں کا مقبرہ بنا، اس نے اپنی راجدھانی میں اس کی تعمیر کے لیے فارس کے طرز کو پسند کیا اور اسے ہی ہمایوں کے مقبرے میں استعمال کیا۔ اس کی سرپرستی میں بننے والی ایسی عمارت میں لال پتھروں کا استعمال کیا گیا جو یہاں آسانی سے دستیاب تھا۔ لیکن سفید سنگ مرمر کا استعمال وہیں کیا گیا جہاں اسے نمایاں کرنے کی ضرورت تھی۔ ابتدائی مغلیہ دور میں لودھی طرز کی گنبدیں پائی جاتی تھیں جو کبھی کھوکھلی بنائی جاتی ہیں لیکن کبھی بھی وہ دوہری ترتیب میں نہیں ہوتی تھیں۔ سجاوٹ کے لیے کندکاری
اور جڑاؤ کا کام یکساں طریقے کا تھا اور پینٹنگ کا ڈیزائن اندرونی دیوار اور چھتوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سجاوٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اور سفید سنگ مرمر پر ہوتی تھی جسے لال پتھر پر جڑا جاتا تھا اور بہت ہی دلکش نظر آتا تھا۔ ان کے حاشیوں پر چڑیوں کی تصویر بنائی جاتی تھی، لیکن قرآنی آیات کندہ کی جاتی تھیں، اور یہ بادشاہ کے پورے دور حکومت میں پایا گیا۔ اکبر کے سمے میں آرچ کے فارمز آئے، جیسے شاہدرہ وغیرہ میں ہیں یا یہاں پر اپنا فتح پور سیکری میں ہیں، جو اکبر کے مین کنسٹرکشنز ہیں، ان میں آرچ زیادہ تر پلین آرچ ہے۔ اور ایک اور بتاؤں آپ کو کہ یہی فارم وکٹورین آرٹ میں بھی ملتا ہے، یہی آرٹ آپ کو گریک میں بھی ملتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ جیسے وہاں پر آ کر کے اوپر ایک سینٹرل پیس ہے، سینٹرل بولڈر ہے یا جسے اسلار ہے، جس پر جا کر کے دونوں طرف کے جوائنٹ ایسے جوائنٹ جڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو جوائنٹ کو، ہندوستان کی جوائنٹ ہے وہ یوں ہے، اس میں کونیکل ہو جاتا ہے، اور کونیکل کا پیس جو کچھ لوگ تو جو بہت ریلیجیس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ فارم ہی ہے، یہ ونمبرتا کا فارم ہے، تو ہم تو اس لیے پورے آرچ کو بناتے ہیں تو اوپر جا کر کے ہم ونمبر ہو جاتے ہیں، پوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جا کر کے ایک بھاونا یہ ہے، ہمارا سمبولزم یہ کہتا ہے کہ اوپر جا کر کے ہم شونیہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مندر کا شکھر جب جاتا ہے تو اوپر جا کر کے فینیل پوائنٹ پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ہم تو ویکیوم میں چلے جاتے ہیں، ہماری منن کی پدھتی ایسی ہے۔ لیکن وہاں پر جو ہے وہ ان کی آرچ اس طرح، تو اکبر نے اونچی آرچز بنائیں، جو سب سے بڑا جیسے فتح پور سیکری کا بلند دروازہ ہی ہے، اب وہ آرچڈ ہے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے اونچا کوئی دروازہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ تو اکبر کا سمے میں جو آرچز بنی وہ زیادہ تر برہداکار تھی۔ شاہ جہاں کے سمے میں اس میں فرق آیا اور اس میں کوربیلڈ آرچز شروع ہوئی۔ کوربیلڈ آرچز اکبر کے سمے نہیں ملتی ہیں۔ کوربیلڈ سے میں جو جیسے ایک پوری آرچ ہے اس کو الگ الگ کر کے جو کر کے وہ کوربیل بنا کر کے جو آرچز بنی، تو وہ شاہ جہاں نے انٹروڈیوس کی، اور بعد میں یہی دو مکھ پدھتیاں آرچز کی ملتی ہیں۔ آرچ اور چھوٹے ہیں، شاہ جہاں کے سمے میں آرچ چھوٹے ہو گئے، لیکن کوربیلڈ اور سجاوٹ اس میں زیادہ ہو گئی، اور اس کے بعد کے پیریڈ میں کوربیل بھی ہوا ہے، اور اس کے اوپر کا جو اسپیس ہوتا تھا وہ اسپیس بھی سجاوٹ کر دی گئی، اس کو بھی ایک کہنے چاہیے ڈم کوربیلس اس کے بھیتر بھی ہیں۔ تعمیراتی کاموں کا سلسلہ اکبر کے دور حکومت کے بیشتر حصوں اور پھر اس کے بیٹے اور جانشین جہانگیر کے دور حکومت میں بھی چلتا رہا۔ لیکن اس دور میں اکبر کے مقابلے میں فن تعمیر بہت زیادہ پرکشش نہیں تھا۔ اس بادشاہ کا جمالیاتی ذوق دوسری سمت میں تھا، یعنی منییچر پینٹنگ میں ان کا رجحان بہت زیادہ تھا، اور جہاں ایک طرف تعمیراتی کام زوروں پر تھا، وہیں صرف تعمیراتی یادگار کھڑا کرنا ہی مقصد نہیں تھا، بلکہ خوبصورت باغ اور اسی طرح کی دوسری آرائشی چیزیں بھی بن رہی تھیں۔ اکبر کا مقبرہ جہانگیر کی تاج پوشی کے 8 سال بعد تیار ہوا۔ اکبر کا مقبرہ ایک تعمیری زوال ہے، کیونکہ روایتی گنبد نما بناوٹ پھر آ گئی تھی۔ صرف ایک زندہ نمونہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ فن ابھی زندہ ہے اور تحریک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سنگ مرمر کی 4 سفید میناریں، ہر کنارے میں ایک، پہلی بار ہندوستانی تعمیر میں متعارف ہوا تھا، اور اس کے ساتھ
فن تعمیر اور باغبانی کا ایک نادر نمونہ، باغ کی تعمیر انتہائی احتیاط اور انہماک کے ساتھ کی گئی۔ جہانگیر کے بعد کی تعمیرات تعمیری طرز میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے اور سجاوٹ کے طریقے میں بھی کہ سخت اور نایاب پتھروں کو جڑ کر ورق بنایا گیا ہے۔ شاہجہاں کا دور مغل فن تعمیر کا سنہرا دور ہے، ایک ایسا دور جس میں فن تعمیر غیر معمولی شان و شکوہ حاصل کرتا ہے اور اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ یہ سنگ مرمر کا دور تھا جس نے پتھروں کی جگہ لی تھی اور اس سے تعمیرات میں نئے حسن کا اضافہ ہوا۔ پینٹنگ میں تبدیلی سے دوسرے تعمیراتی عناصر جیسے دانے دار قوس بنانا اس عہد کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مخروطی ستون، چکردار بالائی حصہ، برگدار نچلا حصہ، آرائشی عناصر، خطوط کی روانی، یہ سب چیزیں پہلے عام نہیں تھیں، جسے اس حکمراں نے بڑی شان سے بنایا تھا۔ یہ تمام چیزیں شاہ جہاں آباد کے شہر کو بنانے میں استعمال کی گئی تھیں۔ جب بادشاہ نے دارالحکومت آگرہ سے منتقل کر کے دلی میں قائم کی اور ایک قلعے کی تعمیر کرائی تھی جو اتنے بڑے پیمانے پر پہلے نہیں کی گئی۔ جہانگیر نے اپنے تھیمز ڈھونڈے اور سب سے خاص بات تھی کہ جہانگیر نے پرکرتی کا چترن کیا۔ وہاں تو کوئی السٹریشن نہیں تھا، وہاں چڑیا آ کر کے کہنے والی نہیں تھی کہ میرے رنگ بھرو، یہ رنگ بھرو، یہ نہ بھرو، لیکن وہاں دو لوگ تھے دیکھنے والے، اور وہ ایک تو تھا جہانگیر کو یہ دیکھتا تھا، اسے چڑیا بھی دیکھی تھی اور اس چتر بھی دیکھ رہا تھا، اور دوسرا آرٹسٹ تھا جسے چڑیا دیکھی تھی، اسے ٹرو ٹو دا امیج ہونا تھا، وہ کتنا امیج کے قریب جا سکتا ہے یہ اس کی یوگتا کے اوپر تھا۔ تو جہانگیر کے سمے میں یہ ریئلسٹک اپروچ شروع ہوئی۔ ایک اور بڑا کام جو ہوا ویکتی چتروں کا، اکبر کے سمے ویکتی چتر کی کوئی پرمپرا نہیں تھی اور مہیلاؤں کے چتر تو کسی حالت میں بن ہی نہیں سکتے تھے، یہاں تک اکبر پوری طرح سے مسلمان تھا، پوری طرح مسلمان تھا، کہیں پر اس نے یہ چتر نہیں کیا کہ ایک مہیلا کا چتر بن جائے یا بہن کا بھی چتر بن جائے یا پتنی کا چتر بن جائے، یہ کچھ نہیں، ماں کا، کسی کا نہیں۔ اکبر اس معاملے میں ریجڈ تھا، لیکن جہانگیر نے اس پرمپرا کو توڑا اور یہاں تک کہ اپنی خود کی پتنی نور جہاں کے چتر بنے، نور جہاں کا پورا البم بنوایا۔ اب وہ جو پردے میں رہنے والی مہیلا تھی جس پر پرش کی نگاہ پہنچنا ایک اسلام میں غلط مانا جاتا تھا، پاپ گناہ مانا جاتا تھا، اس پرمپرا کے آدمی نے یہاں آ کر کے اپنی پتنی کا چتر بنایا، اور چتر بنانے کے لیے نہ کیول وہ آرٹسٹ کے سامنے بیٹھی بلکہ وہ چتر سب جگہ پھیلا، لوگوں کی نگاہ میں آیا۔ تو مہیلا کے سوروپ کو، اس کے سوندریہ کو عام آدمی تک لے جانے کا پریاس کلا کے دوارا جہانگیر نے کیا۔ شاہ جہاں نے پینٹنگ کو اتنا پیٹرنیج نہیں دیا جتنا ان کے بیٹے نے دیا۔ شاہ جہاں تو زیادہ تر اپنی بلڈنگز میں اس کا انٹرسٹ آرکیٹیکچر میں تھا، مگر شاہ جہاں بہت اچھا جیمولوجسٹ تھا۔ جہانگیر نے اپنے جہانگیر نامہ میں لکھا ہے کہ میں یہ روبی جو میری مدر نے مجھے دی ہے وہ میں شاہ جہاں کو گفٹ کر رہا ہوں، صرف اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت اچھا جیمولوجسٹ ہے۔ اور آپ دیکھو کہ اس کی وہ جیمولوجی کی جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کو اس کے سارے آرکیٹیکچر میں دکھے گی، چاہے وہ تاج کا ڈیکوریشن ہو، چاہے وہ ریڈ فورٹ کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اورنگزیب کو آرٹ کا نہیں تھا۔ اگر آپ موتی مسجد ریڈ فورٹ میں جائیے، موتی مسجد دیکھیں تو موتی مسجد تو اسی نے بنوائی ہے کہ اپنے آپ میں ایک نایاب نمونہ ہے آرکیٹیکچر کا بھی، آرٹسٹک کریشن ہے موتی مسجد جو اس میں ہے۔ تو وہ پھر دھیرے دھیرے جب اورنگزیب 1657 میں آیا، کیونکہ اس کو میوزک اور آرٹ سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، وہ سوچتا تھا کہ یہ جو ہے اسلامک کلچر میں نہیں آتا ہے۔ یہ تمام حیرتناک تعمیرات
پسے پشت چلے جاتے ہیں جب اس کا مقابلہ تاج محل کی خوبصورتی سے کیا جاتا ہے، جو مغلیہ دور حکومت کے فن تعمیر کی معراج ہے۔ اس کا پورا کام دیسی طرز کا ہے۔ یہ مغلیہ طرز تعمیر کا منطقی ارتقاء ہے جو پوری طرح روایتی اور تمام خارجی اثرات سے ماورا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی خارجی تعمیری اثر ڈالنا ہے۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں مغلیہ طرز تعمیر رو بزوال نظر آتا ہے اور ملک کی یکجہتی بھی خطرے میں پڑتی ہے۔ جو عمارتیں اورنگزیب کے زمانے میں تعمیر ہوئیں ان سے نہ صرف شاہی جاہ و حشمت پر آنچ آتی ہے بلکہ اس کی کمزوری کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے ناقص خیالات ان یادگار عمارتوں تک جاتے ہیں جو اس نے اپنی دور حکومت میں پیش کیے تھے۔ اورنگ آباد کا شہر زوال آشنا مثال ہے جسے بادشاہ نے جنوب کی دلی کہا تھا۔ سترہ سو سات میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کی تباہی وقت کا تقاضا تھا۔ مغلیہ طرز کی نئی عمارتیں جو اس کے بعد تیار ہوئیں اس زوال پذیر حالات کا بین ثبوت ہیں۔